بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہیں سے کچھ پیسے مل گئے۔ قیاس کیا جاتا ہے کہ مال غنیمت سے ملے ہوں گے۔ ان پیسوں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سونے کا ایک ہار خرید لیا اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ ہار دے دیا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو فرمایا، اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیا لوگوں سے یہ کہلوانا چاہتی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑکی آگ کا ہار پہنتی ہے؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ہار کو فوراً فروخت کر کے اس کی قیمت سے ایک غلام خرید لیا۔ ایک دوسری روایت میں اس طرح آتا ہے کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گلے میں سونے کا ہار دیکھا تو ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، تم نے یہ ہار پہن رکھا ہے، لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی متکبر امراء جیسے زیور پہنتی ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک سنا تو اسی وقت اپنے گلے سے اس ہار کو اتارا اور اس کو بیچ کر اس کی قیمت سے ایک غلام خرید کر آزاد کر دیا۔ علماء کرام کا اس ضمن میں یہ کہنا ہے کہ حضور فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیت اطہر والوں کو آرائش و زیبائش کی کوئی چیز نہیں دیتے تھے، بلکہ اس طرح کی جو اشیاء ان کے دوسرے ذرائع سے ملتی تھیں ان کو بھی ناپسند فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیت اطہر والے دنیاوی آرائش و زیبائش سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ حضرت ابو الحمر روایت کرتے ہیں کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب کسی سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ الزہرا کے بیت اطہر میں تشریف لے جاتے۔ ایک مرتبہ سفر سے واپس آئے تو دیکھا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ زیور پہنے ہوئے ہیں، چاندی کے جھمکے، گردن بند اور ہاتھوں کی چوڑیاں۔ اس کے علاوہ بیت اطہر میں دروازوں کے ساتھ منقش پردے لگے ہوئے ہیں۔ حضور سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور سے ناراضگی کے اثرات نمایاں تھے، حتیٰ کہ اسی حالت میں منبر مبارک پر خطبہ دینے کے لیے تشریف فرما ہوئے سیدہ فاطمہ الزہرا نے محسوس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کی وجہ گھر کے پردے اور میرے زیور ہیں، چنانچہ اسی وقت زیور اتار دیے اور پردے بھی اتار دیے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی فارغ نہیں ہوئے تھے کہ تمام کی تمام اشیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھیج دیں۔ پھر خود خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور کہنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمام چیزیں غریبوں میں تقسیم کر دیں، صدقہ کر دیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر 3 بار فرمایا، بیٹی میں تم پر قربان جاؤں۔ پھر فرمایا، دنیا نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے نہ آل محمد کے لیے ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے برابر بھی نہ ہوتی تو اس میں سے کسی کافر کو ایک پر تک بھی نہ دیتا۔ پھر حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیت اطہر میں تشریف لے گئے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ کے بیت اطہر میں تشریف لے گئے اور کھانے کے لیے کچھ طلب فرمایا، لیکن بیت اطہر میں کچھ نہیں تھا۔ پھر دیکھا اور فرمایا، کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں کہ میرے گھر میں کیا ہے۔ اسی اثناء میں امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ اندر آ گئے اور کھانے کے لیے مانگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور 2 رکعت نماز ادا فرمائی اور پھر ساتھ والے چھوٹے سے کمرے میں تشریف لے گئے۔
وہاں پر بھی نماز ادا فرمائی۔ دیکھتے دیکھتے ایک دسترخوان نمودار ہوا جس پر طرح طرح کے کھانے اور پھل سجے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کے سامنے پیش فرمائے اور سب نے مل کر کھائے۔ اسی دوران ایک سائل نے باہر سے آواز دی کہ اندر آنے کی اجازت ہے، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جھڑک دیا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو سائل کو کبھی نہیں جھڑکا کرتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ سائل نے پھر سے آواز لگائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سائل کو جھڑکا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ماجرا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، تم جانتی ہو کہ یہ سائل کون ہے؟ ارشاد فرمایا، یہ ابلیس ہے جو کہ سائل بن کر آیا ہے تاکہ یہ آج ہمارے پاس بہشت سے جو دسترخوان آیا ہے اس سے کچھ میوہ کھا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں بہشت کا میوہ نہیں کیا۔ یہ طبق تو حضرت جبرائیل علیہ السلام صرف میرے لیے اور آپ لوگوں کے لیے لائے تھے۔ ایک مرتبہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوہ سے تشریف لائے۔ سیدہ فاطمہ نے خیر مقدم کے طور پر اپنے بیت اطہر کے دروازے پر پردے لگائے اور حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو چاندی کے کنگن پہنائے۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر آئے تو اس دنیاوی ساز و سامان کو دیکھ کر واپس تشریف لے گئے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور علیہ السلام کی ناپسندیدگی کا حال معلوم ہوا تو پردہ چاک کر دیا اور بچوں کے ہاتھوں سے کنگن اتار دیے۔ بچے روتے ہوئے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا، یہ میرے اہل بیت ہیں، میں نہیں چاہتا کہ وہ ظاہری آرائش سے آلودہ ہوں۔ اس کے بدلے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے آسیب کا ایک ہار اور ہاتھی دانت والے کنگن خرید لاؤ۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھیں اور حضور علیہ السلام ان سے محبت بہت زیادہ فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اولاد پاک میں کون زیادہ محبوب تھے؟ فرمایا، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ پوچھا گیا کہ مردوں میں کون ہے؟ فرمایا گیا کہ ان کے شوہر علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک دن حضور سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے خوش طبع فرما رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو فاطمہ زیادہ عزیز ہیں یا میں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تم سے زیادہ مجھے پسند ہیں اور تم اس سے زیادہ مجھے پسند ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ وہ ایک دن فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور ان سے فرمایا، اللہ کی قسم اے فاطمہ، میں نے کسی کو سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آپ سے زیادہ محبوب نہ دیکھا، اور قسم ہے اللہ تعالیٰ کی کہ میں نے آپ کے والد ماجد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شخص کو اپنے نزدیک آپ سے زیادہ محبوب نہ پایا۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔
جس نے انہیں تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے ان سے بغض رکھا بلا شبہ اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ پھر ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غصے سے غضب فرماتا ہے اور ان کی رضا سے خوش ہوتا ہے۔ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لاتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے کھڑے ہو جاتے اور ان کا ہاتھ مبارک تھام لیتے اور ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے اور انہیں اپنی جگہ بٹھاتے تھے۔ اسی طرح جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ کے پاس تشریف لے جاتے تو سیدہ فاطمہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کھڑی ہو جاتی اور آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس تھام کر اپنی جگہ پر بٹھاتی۔ سبحان اللہ۔